حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ پورے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، جن 5 چیزوں میں سے پہلی چیز اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے اسلام کی۔ اور دوسرا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا ہی مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، بے شمار فضائل اس مہینے کے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اخیر عشرہ، جو یہ اب کل سے شروع ہوگا بلکہ آج مغرب کے بعد سے شروع ہوگا، اس اخیر عشرے کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے خصوصی، اور دوسرا حصہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی خاص مغفرت کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عشرے میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو تیسرا حصہ ہے، تیسرا عشرہ ہے، اخیر عشرہ، وہ جہنم سے آزادی اور نجات کا عشرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخیر عشرے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، ان کو نجات عطا کرتا ہے۔ تو اس اخیر عشرے میں کچھ کام جو کرنے کے ہیں، جو اب تک ہم نہیں کر سکے، یا جن کاموں کے کرنے میں اب تک ہم سے کوتاہی ہوئی، جن کاموں کو ہم نے کیا تو لیکن جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ہم وہ کام نہیں کر سکے، اخیر عشرہ جو یہ آنے والا ہے، اس اخیر عشرے میں ہمیں یہ توجہ دینی ہے کہ ہمارے کون سے کام 20 دن سے ایسے ہیں جو ہمیں رمضان المبارک میں کرنے تھے، ہم نہیں کر پا رہے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے یا اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ اخیر عشرہ ہے یہ، اس کے بعد رمضان کا پھر کوئی عشرہ نہیں آئے گا، رمضان گزر جائے گا۔ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اخیر عشرے کی جو پہلی چیز ہے خاص طور پر جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، وہ ہے اس اخیر عشرے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کر دینا ہے، کثرت کر دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مبارک معمول تھا کہ یوں بھی پورے سال غیر رمضان میں بھی، اور رمضان میں تو خود کچھ زیادہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ کی عبادتیں ہوتی تھیں، محنت و مشقت، پورا مجاہدہ برداشت کر کے اللہ کے سامنے رات بھر کھڑے رہتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا اخیر عشرہ آتا تھا تو آپ کی عبادتوں میں پہلے اور دوسرے عشرے کے مقابلے اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محنت مشقت اور مجاہدہ اللہ کی عبادت میں کرتے ہوئے میں نے پورے سال کبھی نہیں دیکھا۔ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے رہتے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور پوری رات اپنے بستر پر آرام کے لیے تشریف نہیں لاتے۔ تو پہلی چیز تو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے
کہ ہم رات بھر نہ صحیح تو رات کے ایک بڑے حصے میں اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف رہیں، مشغول رہیں، نفل عبادت کریں، دعا کریں، ذکر کریں، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، جو ہو سکتا ہو وہ کریں۔ اور دوسرا ایک اہم کام رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں جو کرنے کا ہے وہ ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگانا اور ان کو بھی اللہ کی عبادت میں لگانا، مصروف رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ رمضان المبارک کا جب اخیر عشرہ آتا تو خود بھی بیدار ہو کر اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، گھر کے لوگوں کو بھی۔ یوں تو جگانے کا معمول تھا پورے سال، رمضان المبارک میں بھی معمول بڑھ جاتا تھا، لیکن جب اخیر عشرہ آتا تھا تو اس میں اضافہ ہو جاتا تھا، خود بھی جاگتے تھے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے تھے اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اضافے کی طرف ان کو بھی متوجہ کیا کرتے تھے۔ تو پہلا کام خود اللہ کی عبادت میں اضافہ، اس کا اہتمام۔ دوسرا کام اپنے گھر والوں کو جگانے اور ان کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنے کا اہتمام۔ یہ دو کام رمضان کے اخیر عشرے میں ہمیں کرنے ہیں، جو آج ہی سے شروع کر دینے۔ تیسری چیز جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے سے متعلق ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کی نیت سے کسی ایسی مسجد میں قیام کرنا جہاں پر 5 وقتہ جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہو، ایسی کسی مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام کرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جو اعتکاف ہوتا ہے یہ 20 رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے بندہ مسجد کے اندر آ جائے اعتکاف کی نیت کر کے، اور اعتکاف اس کا سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جائے گا، اور پھر جب تک عید کا چاند نہ نکل آئے تب تک یہ اعتکاف باقی رہے گا۔ 10 دن کا اعتکاف رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی پورے محلے اور آبادی جو کسی مسجد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر مسجد میں آ کر اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک بھی نہیں کر سکا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، یعنی انتقال تک کبھی اعتکاف میں ناغہ نہیں ہوا۔ مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات پابندی سے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ زندگی میں کبھی ایک آدھ بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی مصروفیت، کسی مشغولیت کی وجہ سے اعتکاف چھوٹا تو اس کی قضا آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ ایک سال، جس سال آپ کا انتقال ہوا، 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، میں نے جو پہلے عشرے کا اعتکاف کیا دراصل شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا۔ جب عشرہ پورا ہوا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کر بتایا کہ جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ابھی آگے ہے، لہذا اس کی تلاش میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور جب میرا دوسرے عشرے کا اعتکاف مکمل ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد، جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ابھی آگے ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، چونکہ اخیر عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے۔ یہ رات پہلے مجھے بتا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، لہذا جن لوگوں کا اعتکاف کی حالت میں قیام میرے ساتھ مسجد میں ہے وہ رمضان کے اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔
تو تیسرا جو خاص عمل ہے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا وہ ہے اعتکاف. مردوں کے لیے مسجد، عورتوں کے لیے اپنے گھر کی مسجد. گھر کی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص جگہ اگر نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے گھر میں عبادت کے لیے، وہیں پر وہ اپنا اعتکاف کریں. اور اگر کوئی جگہ طے نہیں ہے، کہیں بھی نماز پڑھ لی جاتی ہے گھر میں کسی بھی کمرے میں، تو پھر ان کی سہولت پر ہے، وہ جس جگہ کو اپنے لیے خاص کرنا چاہیں اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، وہاں وہ اپنی اس جگہ کو خاص کر لیں. وہی ان کے لیے مسجد کا حکم ہو جائے گا اور اسی جگہ وہ اعتکاف کریں. عورتوں کے لیے نہایت آسان ہے کہ ان کے لیے گھر کے کام بھی وہ اپنے خود بھی کرتی رہے، چھوٹے موٹے گھر کی دوسری خواتین بیٹیوں سے بھی وہ اپنے کام لے سکتی ہیں اور فری کا ثواب اور بیٹھے بیٹھے عبادت بھی کر سکتی ہیں. ان کو عام طور پر اس طرح مردوں کی طرح سے باہر آنا جانا ان کا ہوتا نہیں ہے، اس لیے عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا زیادہ آسان ہے. مرد حضرات جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے بھی کسی شرعی مجبوری یا فطری مجبوری، استنجے وغیرہ، اس شرعی اور فطری مجبوری کے علاوہ بلا وجہ مسجد سے اعتکاف چھوڑ کے جانا یہ جائز نہیں ہے. اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ بلکہ پورا وقت آدمی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر پورا وقت مسجد کے اندر ہی دے، ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہے، قرآن پڑھتا رہے، تسبیحات میں رہے اور اسی طریقے سے دعا کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے. جو بھی عبادت اس سے ہو سکتی ہو وہ عبادت ہی میں اپنے وقت کو گزارے. سونے میں، باتیں کرنے میں، انتظار کرتا رہے کہ کوئی آئے تو اس سے باتیں کریں، ان کاموں میں اعتکاف کے وقت کو ضائع نہ کرے. یہ بہت اہم عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایک دن کا اعتکاف کرے، جو کوئی ایک دن کا اعتکاف صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر لے، 24 گھنٹے کا اعتکاف، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم اور اس اعتکاف کرنے والے کے درمیان 3 ایسی خندقیں آڑ فرما دیتا ہے، جس خندق، جس کھائی کی لمبائی چوڑائی زمین سے آسمان کے برابر ہے. اس زمین سے آسمان کی جو مسافت، جو یہ دوری ہے، اس دوری کی مسافت کے بقدر اللہ تبارک و تعالی ایسی 3 خندقیں، 3 کھائیاں اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان آڑ کر دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ اعتکاف کرنے والا جہنم سے کتنا دور ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. یہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک دن کے اعتکاف پر رکھا ہے. اب اگر کوئی آدمی، کوئی ماں بہن اگر وہ اعتکاف رمضان کے پورے عشرے کا 10 دن کا اگر اعتکاف کر لے اور اپنے اعتکاف کو شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر اللہ کی عبادت میں ہی گزارے تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا انسان سوچ نہیں سکتا. اس لیے یہ تیسرا اہم کام ہے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا کہ اعتکاف. گھروں کے اندر عورتوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانی ہے اور مسجدوں کے اندر بھی ہم سب اپنی اپنی تشکیل اور فکر خود کریں کہ اپنی ذات سے خود تیار ہو کر ہم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے قیام کریں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے بوڑھا کون ہے، جسے کوئی کام دھام نہیں ہے، اس سے لوگ جا کر کے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی آپ اعتکاف میں ہو جائیے، چونکہ آپ تو ناکارہ ہیں، بوجھ ہے زمین پہ، 1.5 سال آپ کی عمر بچی ہے. یہ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا، یہ غلط بات ہے. جوانوں کو خاص طور پر، نوجوان طبقہ جوانی میں کی ہوئی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. جوانی میں اللہ کے سامنے توبہ کرنا یہ نبیوں کا شعار اور ان کی علامت رہی ہے. بڑھاپے میں جا کر تو لوگ کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا یہ نبیوں کی پہچان ہے، ان کا شعار ہے، ان کا طریقہ رہا ہے. وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں چل کے تو ظالم بھیڑیا بھی عبادت گزار بن جاتا ہے. اب تو کچھ بس میں ہے ہی نہیں، اب اس کا اب تو موت ہے سیدھی سیدھی. اس لیے ہم لوگ خود کوشش کریں اپنے اپنے طور پر، نوجوان طبقہ
ہے وہ خود اس بات کی کوشش کرے کہ 10 دن تک اگر ہم اللہ کی عبادت میں آ جائیں گے مسجد میں تو کچھ بگڑ نہیں جائے گا. جن کے گھروں میں 2-4 بھائی ہیں اور کھانا لانے لے جانے والے بھی اور دیگر کاموں کو سمیٹنے اور دیکھنے والے افراد بھی موجود ہیں, تو وہ خاص طور پر اس کی طرف توجہ کریں. تیسرا جو اہم کام ہے رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں, وہ ہے شب قدر کی تلاش. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے شب قدر میں ہی قرآن کریم کو نازل کیا. لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دفتر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے راز رکھے ہیں, اللہ کے خزانے, لوح محفوظ سے پورا قرآن کریم آسمان دنیا پر اسی مبارک رات میں پورا قرآن نازل کر دیا گیا. اور پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال میں جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسے قرآن کریم کی آیات اور اس کی سورتوں کا نزول ہوتا رہا. قرآن کہتا ہے اس مبارک رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. 1000 مہینے میں تقریباً 83 سال ہوتے ہیں. 83 سال کی عبادت کوئی بندہ کرے اور دوسری طرف کسی آدمی کو, کسی خوش نصیب کو شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے, تو اس شب قدر کی ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادتوں سے افضل ہے. اس لیے جو چوتھا کام ہمیں کرنا ہے رمضان کے اخیر عشرے میں, وہ شب قدر کی تلاش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بیان کی جائیں اور ان کا ایک نچوڑ اور خلاصہ اگر نکالا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے پورے ہی مہینے میں شب قدر گردش کرتی رہتی ہے, کسی سال پہلے عشرے میں, کسی سال دوسرے میں, کسی سال تیسرے میں, اس طرح سے منتقل ہوتی رہتی ہے, کوئی ایک رات فکس نہیں. لیکن زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ رمضان کے اخیر عشرے سے متعلق ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو. اور پھر حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو, 21, 23, 25, 27, 29. شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو, اخیر عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو. مشہور روایات میں شب قدر 27 ہوتی ہے, 27ویں رات کو شب قدر قرار دیا گیا. یہ الگ الگ احادیث ہے جس کا خلاصہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان کے پورے ہی مہینے میں یہ رات گردش کرتی رہتی ہے. 10 جو اخیر کے 10 دن ہیں ان میں اس رات کا پایا جانا زیادہ احادیث سے ثابت ہے, خاص طور پر طاق راتوں میں اس رات کا پایا جانا زیادہ ممکن ہے. لہذا اخیر عشرے کی پوری راتوں کو اللہ کے سامنے, خاص طور پر طاق راتوں کو اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول رہ کر گزارا جائے, اس کا اہتمام کرنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بیان کی شب قدر کی. آپ نے فرمایا کہ یوں کہہ لیا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ آپ تو بڑا ہی عفو درگزر کرنے والے ہیں, آپ تو معاف کرنے والے ہیں, آپ بڑا کرم کا فرمانے والے ہیں, بڑے کریم ہیں, آپ کو معاف کرنا پسند ہے, لہذا مجھے بھی معاف کر دیجئے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو شب قدر کے لیے یہ دعا بیان کی تھی. اس لیے اس دعا کو بھی ہم سب یاد کر لیں اور اخیر عشرے کی راتوں کو جاگنے کا معمول بنائیں. جاگنے کا مطلب اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا. جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہاں بیٹھ گئے, وہاں بیٹھ گئے, یہاں ٹہلے, وہاں ٹہلے, موبائل چلایا, اس سے بعد. اگر اس طرح جاگنا ہے تو آپ سوئیے آرام سے, وہی آپ کے لیے عبادت ہے.
جاگنے کا مطلب اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، اور اس دعا کا خاص طور پر اہتمام، میرے لیے بھی دعا کریں، آپ اپنے لیے دعا کریں، پوری دنیا اسلام کے لیے دعا کریں، اللہ کرے ہم سب کو اس عشرے میں، اس رمضان میں شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔